اس فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طریقے بتائیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تک سلام نہیں پھیرتے تھے جب تک یہ دعا نہیں پڑھ لیتے تھے، اور یہ دعا تشہد میں پڑھنا لازمی ہے، فرض ہے۔ یہ دعا تشہد میں پڑھنا لازمی ہے، فرض ہے درود ابراہیمی کے بعد۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنة المسیح الدجال ومن فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ اس حدیث میں، اس دعا میں 6 چیزوں سے پناہ مانگی گئی۔ من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے، فتنۃ المسیح الدجال، دجال کے فتنے سے، فتنۃ المحیا، زندگی کے فتنے سے، والممات، موت کے فتنے سے۔ اللہم انی اعوذ بک من المأثم، ہر قسم کے گناہ سے، والمغرمی، اور قرض سے۔ ان 6 چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے، کیونکہ یہ 6 چیزیں انتہائی تباہ کن ہیں۔ جو بندہ ان 6 چیزوں سے محفوظ رہ گیا تو ہر چیز سے محفوظ ہے، جو ان 6 چیزوں کا شکار ہو گیا تو ظاہر ہے کہ وہ تباہ ہو گیا۔ اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ یہ دعا کبھی نہ چھوڑیں، تشہد میں ویسے بھی پڑھنا یہ لازم اور فرض ہے۔ اور دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیتیں جو بندہ حفظ کرتا ہے، پڑھ لیتا ہے، وہ فتنے سے، دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ایک روایت میں آخری 10 آیتیں، تو ٹوٹل پوری سورۃ کہف لگا لیجئے۔ تو صرف زبانی رٹ لینے سے نہیں ہوگا کچھ بھی، اصل میں جو ان کے اندر پیغامات ہیں، جو پالیسیز ہیں جو سورۃ کہف میں بیان کی گئی ہیں، ان کو فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ جو کچھ بھی زمین میں اللہ نے آزمائش کے لیے بنایا، اللہ نے بات یہاں سے شروع کی، اور پھر اللہ رب العزت نے یوں سمجھ لیجئے گا کہ 4 ایسی ڈائمنشن بیان کی سورہ کہف کے اندر جو فتنے ہیں، آزمائش ہیں۔ پہلے نمبر پہ ایمان کی آزمائش، اصحاب کہف کا واقعہ ایمان کی آزمائش ہے کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے انہوں نے ہر چیز کو قربان کر دیا اور غار میں جا کے چھپ گئے، لیکن ایمان کو بچایا۔ دوسرے نمبر پہ مال کی آزمائش، جو باغ والوں کا قصہ ہے وہ مال کی آزمائش ہے۔ تیسرے نمبر پہ علم کی آزمائش، جو حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ ہے وہ علم کی آزمائش ہے، علم کا فتنہ بھی ہوگا۔ اور چوتھے نمبر پہ اقتدار اور حکومت کی آزمائش ہے، وہ ذوالقرنین کا واقعہ ہے۔ لیکن اگر آپ ان چاروں ڈائمنشن کو سامنے رکھیں تو انسان کے اوپر جتنے بھی فتنے آتے ہیں وہ ان چاروں میں سے ایک ہوتے ہیں۔ اور اگر سورہ کہف کو اپنے دل میں اتار لیتا ہے، اپنے دل و دماغ کا حصہ بنا لیتا ہے، اپنی طبیعت کا حصہ بنا لیتا ہے، تو ان 4 فتنوں سے تو محفوظ ہو گیا نا۔ تو یہ 4 فتنے بیسیکلی بنیادی ہیں، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ستکون فتن القاعد فیہا خیر من القائم، ان قریب ایسے فتنے آئیں گے کہ اس فتنوں میں جو کھڑا ہوگا وہ، یعنی کہ جو بیٹھا ہوگا وہ بہتر ہے کھڑے ہو سے، جو بیٹھا ہوگا وہ بہتر ہوگا، اور جو لیٹا ہوگا وہ بیٹھے ہوئے سے بہتر ہوگا، اور جو دوڑ رہا ہوگا وہ برا ہے، اور جو چل رہا ہوگا وہ بہتر ہوگا۔ کیا مطلب ہے کہ ان فتنوں میں انسان جتنا زیادہ دور رہے گا اتنی زیادہ اس کی حفاظت ہوگی۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ سودی معاملات ہیں، جو بندہ جتنا جب بچے گا اتنا محفوظ رہے گا، جتنا کہے گا میں نے آگے جانا اتنا ہاتھ گندے کرے گا۔ اسی طرح فحاشی اور بے حیائی ہے، اگر جو جتنا سائڈ پہ رہ کے اپنی زندگی گزارے تو بچ جائے گا۔ وہ جو کہے میں نے آگے نہیں جانا ہے، آگے جانا ہے، تو جگہ جگہ پہ پھرنا ہے، ملک ملک میں چکر لگانے ہیں، اور وہاں بھی وزٹ کرنا ہے، تو اتنا زیادہ اپنے آپ کو گندا کرے گا نا، اتنا زیادہ جو گناہوں کو اکٹھا کرے گا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے تمام قسم کے فتنوں سے آگاہ کر دیا۔ اللہ رب ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔